آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم وصلاة وسلاما دائما ابدا علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں یہی عاجزانہ التجا اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں اور اپنی بارگاہ کے نیک بندوں سے نسبت کے طفیل بالخصوص حضور سیدی و مرشدی آقائی و مولائی استاذی و سندی محبوب العارفین حضرت قبلہ و کعبہ الحاج الحافظ القاری ممتاز احمد رحمانی چشتی صابری نظامی قادری قلندری نور اللہ مرقدہ العزیز اور مبلغ ترجمہ قرآن محسن و مشفق و مہرباں مخدوم و مکرم حضرت قبلہ چچا جان الحاج صوفی ابرار احمد قادری چشتی ممتازی رحمانی نور اللہ مرقدہ کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کریم ہم گناہگار بندوں کی اس ماہ جمادی الاخری کے اس بابرکت جمعۃ المبارک کی بابرکت ساعتوں میں اپنے پاک گھر میں ہماری عاجزانہ حاضری کو منظور و مقبول فرمائے، اور ایسا منظور و مقبول فرمائے ہماری اس حاضری کو اور نماز جمعہ کو کہ اللہ کریم اس کی برکت سے نہ صرف ہماری بلکہ ہمارے والدین کریمین کی، ہمارے اہل و عیال عزیز و اقارب دوست احباب اور جملہ اہل ایمان کی کامل اور حتمی بخشش و مغفرت فرما دے، آمین ثم آمین۔ عزیزان گرامی، آج ماہ جمادی الاخری جس کو عرف عام میں جمادی الثانی کہا جاتا ہے، اس کی 6 تاریخ ہے اور پہلا جمعہ ہے، جبکہ ماہ دسمبر کی 30 تاریخ ہے۔ اس ماہ جمادی الثانی کی 22 تاریخ کو یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منایا جاتا ہے، یعنی آپ کی تاریخ وصال ہے 22 جمادی الثانی، یعنی اس ماہ مبارک کو نسبت حاصل ہے خلیفہ اول بلا فصل، یار غار و یار مزار، مزاج شناس مصطفیٰ، امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ چنانچہ اس پورے ماہ مبارک میں جگہ جگہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے محافل کا انعقاد ہوتا ہے، اور جمعۃ المبارک کے اجتماعات میں بھی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے۔ چونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، آپ کی ذات اتنی جامع اور ہمہ گیر ہے اور اتنی جلیل القدر ہے، عالی مرتبت ہے کہ 20-25 منٹ میں یا آدھا گھنٹے میں اس پر گفتگو کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اس لیے آج کے اس پہلے جمعے سے، یعنی ماہ جمادی الثانی جو کہ ماہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ الرحمن اس ماہ مبارک کے جو جمعۃ المبارک کے اجتماعات ہوں گے، خطبات ہوں گے، اس میں
حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان افروز حالات اور واقعات سے اپنے دلوں کو منور کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوقات کو پیدا فرمایا تو ان تمام مخلوقات میں انسان کو فضیلت و فوقیت عطا فرمائی، اشرف المخلوقات بنایا۔ اور اس کی بھی حکمت ہے کہ کیوں انسان کو فوقیت عطا فرمائی، یہاں تک کہ نوری مخلوق ملائکہ پر بھی انسان افضل ہے، مسجود ملائک ٹھہرایا انسان کو، حضرت آدم مسجود ملائک ہوئے۔ حکمت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو لباس بشریت میں بھیجنا مقصود تھا، انسان کے پیکر میں اس دنیا میں مبعوث کرنا تھا، اس لیے انسان کو عظمت و فوقیت عطا فرمائی۔ مخلوقات پیدا فرمائی، مخلوقات میں انسان کو افضل بنایا۔ پھر انسانوں میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ اپنے بندوں کو چنا، ان کو برگزیدہ کیا، اور اپنے ان چنیدہ اور برگزیدہ بندوں کو نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا، جن کو انبیاء و رسول کہتے ہیں۔ یعنی مخلوقات میں انسان افضل، انسانوں میں انبیاء و رسول افضل۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء و رسول تشریف لائے، لیکن ان سب میں اللہ تبارک و تعالی نے سردار الانبیاء، خاتم الانبیاء، افضل الرسل اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ٹھہرایا، جو کہ خلقت میں اول ہیں، بعثت میں آخر ہیں۔ تو انبیاء و رسول میں سب سے افضل و اعلی، سب سے بزرگ و برتر ہمارے اور آپ کے آقا و مولا حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مخلوقات میں انسان افضل، انسانوں میں انبیاء و رسول افضل، انبیاء و رسول میں سید الانبیاء افضل۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں، یہ امت ساری امتوں سے افضل ہے، امتیں سب نبیوں کی ہیں، سب نبیوں کے ماننے والے اپنے اپنے دور کے مسلمان ہوئے، لیکن اللہ نے ان سب امتوں پر امت محمدیہ کو فوقیت و برتری عطا فرمائی۔ پھر امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کو، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو فضیلت و عظمت عطا فرمائی، فوقیت و برتری عطا فرمائی، کہ ساری امت میں صحابہ اکرام افضل ہے۔ صحابہ اکرام، وہ صحابہ اکرام جن کو زیارت مصطفیٰ کا شرف حاصل ہوا، صحبت مصطفیٰ کا شرف حاصل ہوا۔ کوئی صحابی خواہ کسی بھی درجے کا ہو، ایک لمحے کی فقط معیت مصطفیٰ حاصل ہو گئی، ایک لمحے کی، اور حالت ایمان میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لیا، اور حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو گیا، تو اب چاہے کوئی اور نیک عمل کیا ہو یا نہ کیا ہو، وہ مقام صحابیت پر فائز ہو گیا۔ اور وہ مقام صحابیت کہ جو بڑے سے بڑا ولی ہو، خواہ کسی بھی درجے کا ہو، غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، قلندر ہو، کوئی بھی ہو،
لیکن صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ مقام صحابیت ملتا ہے زیارت مصطفیٰ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، رخصت ہوئے تو 2 دروازے بند ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کے بعد، اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد، اب 2 چیزوں کے دروازے بالکل بند ہو گئے۔ کون سے 2 دروازے بند ہوئے؟ ایک باب نبوت بند ہوا کہ حضور خاتم النبیین ہیں، خاتم المرسلین ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ جو دعوی نبوت کرے گا وہ مرتد ہوگا، مشرک و کافر ہوگا، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا، واجب القتل ہوگا۔ یہ عقیدہ ختم نبوت کہلاتا ہے کہ حضور کے ساتھ نبوت و رسالت ختم ہو گئی۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری اعتبار سے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد جو دوسرا دروازہ بند ہوا وہ باب صحابیت بند ہوا، کہ اب ریاضت و مجاہدے سے، کسی اللہ والے کی نگاہ سے کوئی ولی تو بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا۔ یہ مقام صحابیت، باب صحابیت بند ہوا۔ تو اللہ کی مخلوق میں انسان افضل، انسانوں میں انبیاء و رسل افضل، انبیاء و رسل میں خاتم النبیین سید المرسلین افضل، اور پھر سید المرسلین کی امت میں صحابہ اکرام افضل، سارے مسلمانوں میں۔ پھر صحابہ اکرام میں کم و بیش 1,24,000 صحابہ اکرام ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول سن 11 ہجری میں پردہ فرمائے، دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس وقت دنیا میں کم و بیش 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین موجود تھے۔ ان تمام صحابہ اکرام میں علماء اکرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ خلفائے راشدین افضل ہیں۔ پھر ان خلفائے راشدین میں تمام مسلمانوں ہی کا نہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ ان تمام صحابہ کرام میں درجہ و درجہ امیر المومنین، خلیفہ بلا فصل، یار غار و یار مزار، صدیق و عتیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہے۔ یہ جو آپ سنتے ہیں نا افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر انسانوں میں افضل، بعد الانبیاء انبیاء کے بعد۔ عموماً خطبات میں بھی جمعے کے یہ لقب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پڑھا جاتا ہے کہ انبیاء کے بعد پوری امت میں، تمام مسلمانوں میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ بھائی کیوں افضل ہیں؟ یہ افضلیت، یہ فوقیت، یہ برتری، یہ مقام، یہ مرتبہ اللہ نے کیوں عطا فرمایا؟ بہت ساری اس کی دلیلیں ہیں۔ تو سب سے پہلی دلیل تو یہ ہے کہ خود زبان رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اور خود اللہ کریم نے اپنے قرآن مجید و فرقان حمید میں اپنے محبوب کے محبوب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شانیں بیان فرمائی ہیں۔ کم و بیش 300 آیات مقدسہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی فضیلت و عظمت میں، شان و بزرگی میں علماء نے بیان فرمائی ہیں۔ وہ سب کی سب، ان سب آیات میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہے، لیکن ان آیات مقدسہ میں کچھ آیات تو ایسی خاص ہیں کہ جن کے بارے میں علماء اکرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ خاص الخاص
امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت میں نازل ہوئی ہیں، ان کی فضیلت و فوقیت پر دلالت کرتی ہیں. خاص انہی آیات کریمہ میں سے ایک آیت کریمہ اپنے سرنامہ کلام میں، اپنے خطبے میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. ارشاد باری تعالی ہوا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون. مختصر سے آیت کریمہ ہے، سورۃ الزمر 39 نمبر سورت ہے، 39 24واں سپارہ اور آیت نمبر 33. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذی، اور وہ جو کہ جاء آیا. یہ جاء کا لفظ تو آپ سب کے لیے بہت معروف ہے. قد جاءکم من اللہ نور، قد جاءکم برہان من ربکم، لقد جاءکم رسول من انفسکم. بہت ساری آیات میں جاء کا لفظ، جاء کا مطلب وہ آئے، وہ آیا. والذی جاء، اور وہ جو کہ آیا، بالصدق، سچائی کے ساتھ، سچ کے ساتھ، وصدق به، اور جس نے اس کی تصدیق کی. اب دو لوگوں کا تذکرہ ہے، والذی جاء بالصدق، اور وہ جو کہ آیا سچ کے ساتھ، یا وہ جو سچ لایا، سچائی لایا. دین بھی سچ ہے، سچائی ہے. اللہ کا قرآن بھی سچ ہے، سچائی ہے. اللہ کا محبوب ہمارے آقا و مولا بھی سچ ہے، سچے رسول ہیں. یہ ساری سچائیاں ہیں. والذی جاء بالصدق، اور وہ جو کہ آیا سچائی کے ساتھ، سچ لے کر آیا. علماء اکرام فرماتے ہیں، مفسرین اکرام فرماتے ہیں، اور ان میں مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ بھی شامل ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ والذی جاء بالصدق، اور وہ جو آیا سچائی لے کر، یہ سچ کے ساتھ آیا، اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے. کہ حضور کی بات ہو رہی ہے، کہ حضور تشریف لائے، سچ کے ساتھ آئے، سچائی لے کر آئے، دین اسلام لے کر آئے، قرآن لے کر آئے. اور وصدق به، اور جس نے اس کی تصدیق فرمائی، اس سے مراد مفسرین اکرام فرماتے ہیں بشمول مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ وصدق به، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اس سے مراد ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یعنی ایک جانب حضور کا تذکرہ ہے، محبوب کا تذکرہ ہے، تو دوسری جانب محبوب کے محبوب کا تذکرہ ہے. اور پھر اللہ کریم نے فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، ہم المتقون، جو پرہیزگار ہیں، متقی ہیں. کیا مطلب ہوا؟ یعنی اللہ کریم نے اپنے محبوب مکرم کے تقوی کا بھی اعلان فرمایا، اور اپنے محبوب مکرم کی معیت کا شرف حاصل کرنے والے، ان کی صحبت کا فیض پانے والے، ان کے سب سے زیادہ قرب یافتہ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی متقی ہونے کا اعلان فرمایا. کتنا بڑا اعزاز ہے. قرآن میں ارشاد ہے نا، اللہ کا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. تو بھائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقوی کا اعلان تو اللہ کریم فرما رہا ہے، تو پھر اندازہ لگائیے کہ ان کی بزرگی کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام الشاہ امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصدق الصادقین سید المتقین، افضل الصادقین اصدق الصادقین، یعنی سچوں سے زیادہ سچے، سچوں میں سب سے زیادہ سچے. اور سید المتقین یعنی متقین کے، چشموں گوشے وزارت پہ لاکھوں سلام.
اس سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ انبیاء اور رسول کے بعد پوری امت میں کسی کو سید المتقین ہونے کا، امام المتقین ہونے کا اعزاز حاصل ہے تو وہ فقط سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ آپ سید المتقین ہیں، سید الامام ہیں، اس حوالے سے امام الصحابہ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں خود تمام صحابہ کرام میں جس ہستی کو اپنے مسلح پر کھڑے ہونے کا حکم دیا، امامت کی ہدایت فرمائی، صحابہ کا امام بنایا، وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ تو امام الصحابہ ہیں، 17 نمازیں آپ نے پڑھائی ہیں، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والذی جاء بالصدق، اور وہ جو کہ آیا سچائی لے کر، وصدق بہ، اور جس نے اس کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وقت تمام ہو گیا، ابھی تو صرف ایک پہلو بیان ہوا، گفتگو کا آغاز ہی ہوا، یوں کہہ لیجئے آپ۔ وصدق بہ، صرف اس حوالے سے ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ تکلم، یہ موضوع، اس موضوع پر گفتگو جاری رہے گی۔ جس نے اس کی تصدیق کی، دیکھیے پوری امت میں تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی، آپ کے گھر کے بعد جب حضور نزول وحی کا آغاز ہوا، اللہ نے اعلان نبوت و رسالت کا حکم دیا، تو حضور گھر تشریف لائے، تو سب سے پہلے تو ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تذکرہ فرمایا، جنہوں نے آپ کی بڑی خوبصورت الفاظ میں دلجوئی فرمائی، تسلی دی۔ پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے نوجوانی کے ساتھی تھے، دوست تھے، قبل از اسلام بھی آپ کے دوست تھے، تو جب آپ کو اللہ نے نبوت و رسالت کے اعلان کا حکم دیا، دین کی تبلیغ کا حکم دیا، تو آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسلام کی دعوت پیش فرمائی۔ تو جو ہی دعوت پیش فرمائی، جو ہی اللہ کے محبوب نے اپنے نبی اور رسول ہونے کا اعلان فرمایا، ظاہر فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ کے محبوب کے اس محبوب نے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلا کسی تذبذب کے، بلا کسی تردد کے، بلا کسی دلیل کے آپ کر اسلام قبول کیا، اور آپ کی رسالت و نبوت کی گواہی دی، تصدیق کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے حضور کے حدیث میں کہ میں نے جس کسی کے سامنے بھی اسلام پیش کیا، اسلام کی دعوت دی، تو اس نے کچھ سوچ وچار کیا، تردد کیا، سوچا، تذبذب کیا، لیکن سیدنا صدیق اکبر ابو بکر وہ تھے کہ جن کے سامنے میں نے اسلام پیش کیا اور انہوں نے فوراً اسلام قبول فرما لیا۔ تو یہ شان ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کریم سے التجا اور دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے محبوب مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اپنے محبوب کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی، اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت و عظمت اور ادب عطا فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔